بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ کہانی ہے بڑی دردناک، ایک 29-30 سالہ بچی کی، نبیلہ کی، جس کی بچیاں تھیں 3 یا 4، اور اس نے 1 اکتوبر کو اوکاڑا کے ایک چھوٹے سے گاؤں میں اس نے خودکشی کی۔ اور اس نے خودکشی کیوں کی؟ کیونکہ اس کی جو تصویر تھی، جو اس کی شکل تھی، ایک برہنہ جسم پر لگا کر کے اس کو وائرل کیا گیا واٹس ایپ گروپس میں۔ اس کو جب اس کی خبر ملی تو گاؤں کے کچھ لوگوں نے یہ کیا، جب اس کو خبر ملی اس نے اپنے شوہر کو جا کے شکایت لگائی اور اسے کہا کہ مدد کرو، اس میں ہمیں کچھ کرنا چاہیے۔ تو وہ شوہر نے کہا آئی ٹرسٹ یو کمپلیٹلی، جو کہ انہوں نے بعد میں انٹرویوز میں بھی کہا۔ تو اور یہ ظاہر ہے تمہارے ساتھ زیادتی ہوئی ہے۔ وہ گیا، اس نے جا کے بات کی FIA کے لوگوں سے۔ پہلے تو اس نے ان لوگوں سے بات کی جس کا پتہ تھا کہ ان لوگوں نے یہ حرکت کی ہے۔ ایک سنا ایک گروہ ہے وہاں، اور وہ اس طرح کرتا ہے، لوگوں کو بلیک میل کرتا ہے۔ تو یہ وہاں گئے، شوہر گئے، تو انہوں نے کہا نہیں جی، اوبویسلی ان کی بات نہیں مانی، اور یہ کہا کہ ہم نے پیسے دیے میں حکومت میں FIA وغیرہ کو مبینہ طور پہ، اور کوئی کچھ نہیں کرے گا اس کا۔ تو بہرحال یہ ترلے منتیں کرتے رہے، FIA سے بھی کہا، کچھ نہ بنا۔ اور جب یہ بد سے بدتر صورتحال ہوتی رہی اس بچی کے لیے، اس خاتون کے لیے، اس ماں کے لیے، اس بیوی کے لیے، پھر اس نے 1 اکتوبر کو وہاں ایک بازار میں خودکشی کر لی، اینڈ شی ڈائیڈ۔ پھر اس کے شوہر نے اب وہ کیس لیا، اس کی ماں نے، وہ کوشش اب کر رہے ہیں، کیس چلا ہوا ہے FIA کو، کہہ رہے ہیں کہ ایکشن لیں ان لوگوں کے خلاف۔ یہ جو سنا ہے، جانا پہچانا ایک گروپ ہے HRCP نے، اور جو ایک وائس نیٹ ہے، وائس نیٹ نے خاص طور پہ اس پر جا کے ریسرچ کی، فیکٹ فائنڈنگ کی۔ انہوں نے جا کے اس گاؤں میں چیک کیا تمام، ان کو جب حقائق ملے کہ یہ اصل میں زیادتی ہوئی ہے اور اس خاتون کے ساتھ، اور وہ سہ نہیں سکی اس کا بوجھ، اس ظلم کا، اس گھناؤنے ظلم کا، اس کی بے عزتی کی انتہا تھی کہ جو آپ کو ہم نے بتایا انہوں نے کیا اس تصویر کے ساتھ، اس بچی کی تصویر کے ساتھ۔ تو شی کمیٹڈ سوسائڈ۔ وائس نیٹ نے اس کے بعد بات اٹھانی شروع کی FIA کے ساتھ، اور FIA کو کہتے رہے، اور اب حال یہ ہے کہ کیس اس کی ماں نے کیا ان لوگوں کے خلاف، FIR کٹی جنہوں نے مبینہ طور پہ، جو کہ اس کے ذمہ دار تھے اس ویڈیو بنانے کے اس بچی کے۔ اور اب سننے میں یہ آ رہا ہے اکارڈنگ ٹو وائس نیٹ کہ اس بچی کی، نبیلہ بچی کا نام تھا، اس کی ماں پر بھی پریشر ڈالا جا رہا ہے کہ یہ آپ کیس واپس لیں۔ تو FIA ہی ہے جو کہ یہ سائبر کرائم میں اس کی ذمہ داری ہے، اور آپ کو معلوم ہے کہ سائبر کرائم میں FIA نے اس وقت زمین آسمان ایک کیا ہوا ہے اعظم سواتی صاحب کے کیس میں۔ اور اعظم سواتی جن کو کل سیشنز ڈسٹرکٹ کورٹ نے کہا کہ ان کو یہاں سے لے جایا جائے، جو فزیکل ریمانڈ سے ان کو بھیجا جائے جوڈیشل ریمانڈ میں 14 دن کے لیے۔ تو کل وہ جب رات کو ان کو موو کیا جا رہا تھا ٹو جوڈیشل ریمانڈ، تو اس وقت FIA جو سوئی پڑی ہے اتنے بڑے ظلم کے سامنے جو کہ نبیلہ کے ساتھ ہوا، بالکل سوئی پڑی ہے۔ اینڈ اف اٹ از ناٹ بینگ بلیک میل، خدا جانتا ہے کیا اس میں گھنونی کہانی ہے، کون کون اس میں ملوث ہے۔ اس بچی کے جو سوسائڈ اس نے کیا، قتل ہی ہوا نا معاشرے کی طرف سے۔ جب آپ نے نہیں، معاشرے کو چھوڑیں، ہم تو بات کریں گے اداروں کی، ریاست کی، یہ جو لا انفورسمنٹ ہے، انہوں نے FIA وہ سینٹرل ٹو دیٹ کیس، انہوں نے نہیں کیا اس کے ساتھ جو اس کو سہارا دینا چاہیے تھا، جو ایکشن لینا چاہیے تھا، جو فوری طور پہ اس ویڈیو کو ختم کرنا، جو ان کو ایکشن لینے کی ضرورت تھی، ظاہر ہے انہوں نے نہیں لیا۔ اور اب اس کی بچی کی ماں کے ساتھ بھی یہی ہو رہا ہے، خاتون کی ماں کے ساتھ، کہ ان کو بلیک میل کیا جا رہا ہے۔ تو FIA تو سوئی پڑی ہے، یہ تو وہ کیونکہ ایک عام شہری ہے، کیونکہ وہ گمنام ہے، اس کا جو طاقت کے محلات ہیں، جو یہاں وہ لوگ جو حکمرانی کرتے ہیں یہاں،
کیونکہ ان کے سامنے ایک بے نام شخصیت تھی، تو انہوں نے اس کے لیے کچھ نہیں کیا، اور وہ تو اس نے خودکشی کر لی، اور اب یہ اس کی ماں کے ساتھ بھی اس کو بلیک میل کر رہے ہیں کہ انصاف نہ ملے۔ لیکن ایک سواتی صاحب کا کیس ہے کہ اب ان کو رات گئے سنا اٹھا کے، بجائے کہ وہ جاتے جوڈیشل ریمانڈ میں، ان کو کچھ لاکھ لے گئے ہیں کوئٹہ کی پولیس، FIA، ان کو اٹھا کے وہاں کچھ لاکھ کے جیل میں ان کو بند کیا ہے، کیونکہ آپ کو یاد ہے کہ ان کی ایک نہیں دو نہیں سنا ہے، کچھ درجن سے زیادہ ان کے اوپر FIR کٹے ہوئے ہیں، اور بلوچستان میں بھی ایک کاٹا گیا تھا کوئٹہ میں، تو ان کو وہاں لے گئے ہیں، اور آپ کو یہ معلوم ہے کہ ان کے بیٹے کہتے رہے کہ یہ کسٹڈی میں ہی ول بی کلڈ۔ تو اور سوتا ہوا قانون ہے، بالکل بے حسی کا عالم ہے، کوئی پوچھنے والا نہیں ہے۔ اگر کوئی ایسی شخصیت ہے جو کہ گمنام ہے، اور if it's a nobody، جن کو پروفیسر قرار حسین نے اپنی کتاب میں ذکر کیا تھا کہ قرآن جن یتیموں کا ذکر کرتا ہے، وہ یتیم وہ نہیں جن کے والد نہیں ہیں، وہ یتیم وہ ہیں جو معاشرے میں جو ان کا کوئی پرسان حال نہیں ہوتا۔ تو یہ یتیم ہی تھی نا، ایک نبیلہ، اور یتیم ہی رہی ہے، اور اس کا خاندان بھی ایک یتیموں میں سے ہی ہے، تو کوئی پوچھنے والا نہیں ہے۔ وائس نیٹ اپنا ویڈیو بھی بنایا، اس پہ رونا دھونا کر رہے ہیں وہ، لیکن there is nobody to respond to it۔ ایسے کیس کو تو سو موٹو لینا چاہیے، کاہے کو یہ کورٹس کے پاس سو موٹو کی پاور ہے، اتھارٹی آنریبل کورٹس کے پاس، اور آرٹیکل 1 to آرٹیکل 20 تو ہے ہیومن رائٹس کے بارے میں، لیکن کون انہیں کہے، کون ان سے پوچھے؟ اور اس کے بالمقابل دیکھیے گا کہ اعظم سواتی صاحب کے ساتھ کیا ہو رہا ہے، اور کتنی ہائپر ایکٹیو ہے FIA، کتنی ہائپر ایکٹیو ہے اعظم سواتی صاحب کے بارے میں۔ ہم تو بہت مرتبہ کہہ چکے ہیں یہاں کہ اعظم سواتی صاحب کی بہت سی چیزیں، بہت سی غلط چیزیں، کچھ نے ہمیں کسی نے بتایا کہ جن کے کوئی پتہ نہیں کتنے ہزار صفحوں پر محیط ایک پوری رپورٹ ان کی لکھی گئی کہ انہوں نے کیا کیا نہیں کیا امریکہ میں اور یہاں وہاں کیا ہوگا۔ I don't know، ہم تو نہیں ان کو ملے کبھی، اور one doesn't know him other than جو کچھ انہوں نے الٹ پلٹ حرکتیں کی اور بہت زیادتی کی۔ جب کوئی چرواہا ان کے ہاں جانے لگا، اس کی بھیڑ بکری گئی وہاں، تو انہوں نے اس کو شاید مار پٹوائی بڑی، اور اس پر بہت برا بھلا کہا گیا۔ لیکن اب یہ دیکھیں نا کہ یہ ان کو اگزامپل بنایا جا رہا ہے، بار 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 سب کہہ رہے ہیں کہ جی ان کی پارٹی کے لوگ ہی، ہم نے پروگرامز میں پوچھا، وہ کہتے ہیں جی we've seen he has been tortured physically، ان کو برہنہ کر کے ان کو بھی ٹارچر کیا گیا، اور بار بار PTI والے کہہ رہے ہیں۔ تو پھر ہم یہ بھی سنتے ہیں کہ نہیں جی ایسی کوئی بات نہیں، وہ جھوٹ بول رہے ہیں۔ وہ نام انہوں نے لیا، جنرل باجوہ کا نام لیا، پھر انہوں نے ISI کے ایک میجر جنرل کا نام لیا، جو کہ ابھی بھی he's in his position تو آف اتھارٹی۔ تو اگر بات غلط ہے تو پروف کر دیں، اور سپریم کورٹ، آنریبل سپریم کورٹ، بہت آنریبل سپریم کورٹ، آپ سو رہے ہیں؟ ہم تو کہیں گے، ہم تو آنریبل سپریم کورٹ سے کہیں گے بہت ادب، نہایت ادب کے ساتھ، کہ آپ سو رہے ہیں، آپ اٹھیں، آپ اس کا دودھ پانی کا پانی کروائیں، اس حقائق سامنے لے کے آئیں۔ کیوں سب خاموش ہیں؟ کیوں ایسی قبرستان کا سا سکوت طاری ہے جب یہ معاملہ آتا ہے؟ جو انصاف کرنے والے ہیں ان کو تو اس موقع پر کھڑے ہونا چاہیے۔ اگر اعظم سواتی صاحب غلط کہہ رہے ہیں تو پھر کہیں کہ غلط کہہ رہے ہیں، اور پھر جو ایکشن لینا لیں۔ اگر وہ اور ان کی پارٹی کہہ رہی ہے نہیں جی ہم ٹھیک کہہ رہے ہیں، ہمارے ساتھ یہ ہوا، اور آپ کو معلوم ہے وہ پرائیویٹ ایک ویڈیو بھی آئی تھی، اس ویڈیو میں ایک ایسا کلپ تھا کہ بڑی عجب بات ہو اگر سواتی صاحب نے خود ہی وہ کلپ لگایا ہو مبینہ طور پہ، جو کہ لوگ کہتے ہیں کہ یہ سب غلط ہے۔ لیکن the Swati case is a case which must be taken up by the Supreme Court۔ Honorable Supreme Court کی بڑی ذمہ داری ہے
چیف جسٹس صاحب کیوں ہیں آپ خاموش اس پہ؟ ویسی خاموشی جیسی ایف آئی آر پہ کہ نہیں جی نہیں ہوگا ایف آئی آر. ذوالفقار علی بھٹو صاحب کے خلاف تو ہوا تھا ایف آئی آر، وہ پرائم منسٹر تھے. تو یہ تمام پیچیدگیاں لوگ ہمیں کہتے ہیں نہیں جی یہ اس کو چھوڑیں، یہ معاملہ ایسا ہے، یہ جھوٹے جو ہیں اعظم سواتی صاحب. تو ہم تو یہ کہہ رہے ہیں بھائی شاید آپ ٹھیک کہہ رہے ہو، تو چیز سامنے تو لائیں، ایک ایسی جگہ لے کے آئیں جہاں ہمیں پتہ چلے کہ دیر از جسٹس اینڈ دیر از کریڈیبلٹی، اور طے ہو پھر کہ یہ صحیح بات ہے یا غلط ہے. وہ کیس چلتا جا رہا ہے، اور اب دیکھیے 75 سالہ شخص کو آپ اٹھا کے لے گئے کچھ لاکھ جیل میں. اور اس کے ساتھ ساتھ یہ جو بچی ہے نبیلہ، اس کے ساتھ جو ظلم ہوا ہے، اس سے یہ تو اٹس این اوپن شٹ کیس، کیونکہ اس پہ وائس نیٹ کے مطابق انہوں نے فیکٹ فائنڈنگ کی ہے. تو سواتی صاحب کے کیس میں ایف آئی اے اتنی ہائپر موڈ میں ہے اور اتنی ایکٹیو ہے، دن رات ہر جگہ ہر پروونس میں سب کچھ کر رہی ہے. تو یہ جو ہے، یہ جو اس کے ساتھ اتنا بڑا ظلم ہوا ہے، اس پہ ایف آئی اے کو کیا ہوا؟ سو رہی ہے. جس معاشرے میں عام لوگ جو معاشرے کے یتیم ہیں ان کا خیال نہیں رکھا جاتا، تو پھر وہ معاشرہ کسی کے لیے بھی رہنے کے قابل نہیں ہوتا. یہ بات بالکل کمپلیٹلی، یہ تو تاریخ ہمیں بتاتی ہے. جیسے حضرت علیہ السلام کہتے ہیں کہ معاشرے میں اٹ کین ڈیل ود ٹیرنی لیکن اٹ کانٹ ڈیل ود انجسٹس. جو معاشرہ جدھر انصاف نہیں ہوتا وہ معاشرہ زیادہ دیر سروائیو نہیں کرتا. اور سروائیو کا مطلب یہ نہیں کہ خدا نخواستہ ختم ہی ہو جائے، لیکن اس میں پھر بربریت اور حیوانیت ہے، وہ پروان چڑھتی ہے. تو نبیلہ کے کیس کو آنریبل چیف جسٹس صاحب اس پر سو موٹو لیں. یو ول ہیو آل دا فیکٹس اویلیبل ٹو یو. اور ساتھ ہی ساتھ اعظم سواتی صاحب کا جو کیس ہے اس کا بہت لازمی ہے کہ دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہو، اس پہ بھی سچ اور جھوٹ آنا چاہیے سامنے. سواتی صاحب اگر ٹھیک نہیں کہہ رہے تو وہ بھی آئے سامنے. اگر ان کے ساتھ یہ سب کچھ ہو رہا ہے، آپ کیس چلائیں. ان سائبر کرائم میں یہ ہوتا ہے، اس میں یہ ایسا لا تو نہیں ہے کہ آپ رات کبھی کسی کو بلوچستان لے جائیں، 75 ایئر کو یہاں لے جائیں. ان کے یہ بھی پتہ ہو کہ اگر وہ ویڈیو بنی ہے تو وہ کس نے بنائی ہے، ان کے جو فیملی کے حوالے سے بنی، ان کی اور ان کی بیگم کے حوالے سے. یہ سب چیزیں سامنے آنی چاہیے. اور سپریم کورٹ، آنریبل سپریم کورٹ ہیز اے ریسپانسبلٹی آن دیٹ ایز اٹ ڈز آن دا ایشو آف دس وومن نبیلہ، جو کہ شی واز فورسڈ ٹو کمٹ سوسائڈ. سیاست پہ تو باتیں ہوتی رہیں گی، یہ اس پہ تو چلتی رہے گی، لیکن یہ بنیاد ہے جو ہلا کے رکھ دیتی ہے معاشرے کو. اگر اس پر آپ وہ نہیں کرتے ہو which your law says, which your conscience says. سوشل کانشنس، جو مورل کمپس بھی ختم ہو جائے، سوشل کانشنس بھی نہ زندہ رہے. جب ایسے ہی ہوتا ہے جب کورٹس، آنریبل کورٹس ٹینڈ ٹو گو ٹو سلیپ ان دا فیس آف پاور پلے. ہماری طرف سے اتنا ہی. خدا حافظ. پاکستان ہمیشہ زندہ باد.